ایک وقت تھا کہ اہل حق علماء کے جنازے جیلوں سے اٹھا کرتے تھے، مگر آج کل حکمت اور مصلحت کے نام پر طاقتوروں کی خوشامدیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ خلیفہ وقت ہارون الرشید اتنا بڑا طاقتور بادشاہ تھا کہ چلتے ہوئے بادل کو بھی یہ بات کہتا تھا کہ کہاں پر جا کر برسو گے، تمہارے پانی کی وجہ سے جو بھی غلہ پیدا ہوگا وہ میرے دربار میں حاضر ہوگا۔ اور یہی خلیفہ وقت جب وقت کے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کے گھر پر گیا ملاقات کے لیے، تو بات چیت کے بعد ایک بات کہی کہ وقت کا یہ طاقتور بادشاہ کہنے لگا کہ امام صاحب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا میری سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آج کے بعد میرے دروازے تک نہ آنا کبھی۔ ہر دور کے اندر اہل حق کی الگ ہی پہچان ہوا کرتی ہے، وہ کبھی بھی سیاہ کو سفید نہیں کہہ سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے حکومت کو جوائن کر لیا، اپنے گھر میں دیوار کھڑی کر دی، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تیرے گھر میں حلال بھی آئے گا، حرام بھی آ سکتا ہے، حلال بھی آ سکتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں ایک بھی حرام کا لقمہ آئے، کیونکہ اہل حق عالم دین جو ہے وہ نبی کی امت کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ نبی کی امت کا محافظ ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی باطل کو حق نہیں کہے گا، وہ کبھی بھی حرام کو حلال نہیں کہے گا، وہ کبھی بھی ناجائز کو جائز نہیں کہے گا، جھوٹ کو سچ نہیں کہہ سکتا، چاہے اسے سولی پہ لٹکنا پڑے، چاہے اسے موت کے گھاٹ میں اترنا پڑے، وہ کبھی بھی سیاہ کو سفید نہیں کہہ سکتا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی بیرونی طاقت ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، ہماری ملت کو، مسلمانوں کو، افواج پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ہم ایک جسم ایک جان کی مانند ہیں۔ ہم اس قوم، ملک و ملت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہماری جانیں بھی اس لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والے ملک کے لیے قربان ہیں۔ مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم حکمران بالا کی گود میں بیٹھ کر حق کی بات نہ کر سکو، مظلوم کی آواز نہ بن سکو، کلمہ حق ہی نہ بول سکو، یہ کدھر کا انصاف ہے؟ آخر میں ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے، مجھے میری عزت اور میرے جاہ و جلال کی قسم ہے، میں اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی ظالم سے ضرور انتقام لوں گا۔ وَلَأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَىٰ مَظْلُومًا فَقَدَرَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ۔ اور اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ مجھے میری عزت اور میرے جاہ و جلال کی قسم ہے کہ میں اس سے بھی انتقام لوں گا جس نے کسی مظلوم کو دیکھا اور وہ اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اس کی آواز نہ بن سکا، اس کی ہیلپ نہ کر سکا، مدد نہ کر سکا، اس کے لیے آواز نہ اٹھا سکا، کلمہ حق بلند نہ کر سکا، سچ نہ بول سکا، حق کی بات نہ کر سکا، میں اس سے بھی اس دنیا اور آخرت کے اندر بھی انتقام لوں گا۔